السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بڑا چنک کور کریں گے سورہ البقرہ کا، اور اس میں بیسیکلی آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو سم ہائی لائٹس، اور آئی ووڈ گیو یو اے کنیکشن وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ لیکن اس سے پہلے ہم کیا کچھ کور کر چکے ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آج ہم کور کریں گے ورس نمبر 163 سے لے کر 242 تک۔ بہت بڑا اس پہ یہ پورشن جو ہے وہ ہمیں کچھ امپورٹنٹ میسیجز دے رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم نے یہ کہا، اب ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی ذکر، شکر، صلاح اور صبر، اور اس کے ساتھ انہی 4 طریقوں سے وی کین ہینڈل آور ٹرائلز۔ جو ہماری لائف میں ڈیفیکلٹیز ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے مضبوط قسم کے ہتھیار دے دیے ہیں کہ یوز دیز ٹو مینیج یور لائف۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ورس نمبر 163 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو۔ تو تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی نام لے کر آتے ہیں، his own personal name، کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے میرے۔ اور ساتھ کیا بتایا؟ الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ اس کا فرسٹ انٹروڈکشن کہ وہ بہت مہربان، بہت شفقت کرنے والا۔ سورہ الفاتحہ میں ہم نے رحمان اور رحیم کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، ہمیں بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، ہم بار بار کوشچن کرتے ہیں اپنے آپ کو، لوگوں کو، ایکسپرٹس کے پاس جا کے کہتے ہیں کیوں کیوں کیوں، وائی دس از ہیپننگ لائک دس، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ لیکن ہے، اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو یہی ریمائنڈر دینا ہوتا ہے بیکاز ہی از کائنڈ اینڈ مرسیفل۔ الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو جو بھی ہو رہا ہے نا میری لائف میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے ابھی نہ سمجھ آئے، لیکن آگے جا کر یہ خیر میرے سامنے آئے گی۔ پھر ورس نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کائنات کو دیکھیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، والفلک التی تجری فی البحر، اور جو کشتیاں سمندر میں ہیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، پھر آسمان کو دیکھو، وہاں سے جو بارش ہوتی ہے اور وہ پوری زمین کو فریش کر دیتی ہے، زندہ کر دیتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلا دیے ہیں پوری زمین میں۔ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ، اور جو ہوائیں چل رہی ہیں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو بادل ہیں، جو کلاؤڈز ہیں، جو کہ آسمان میں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں اس میں جو کیا کرتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ یعقلون، کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہم نیشنل جیوگرافک کی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں اتنے خوبصورت مناظر دکھائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے ان کو دیکھ کر بھی اللہ کو یاد کرو، ان کو دیکھ کر بھی سوچو اللہ نے ان میں کیا فائدہ رکھا ہے۔ نیچر کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتا ہے نا، اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے، بیکاز نیچر ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، باقی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریموٹ ہمارے پاس ہے، لیکن نیچر جو ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کو کتنا پیسفل کرتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، آسمان کلیئر ہوتا ہے، کلاؤڈی ہوتا ہے، جب آپ دیکھیں موسم ایسا بدلتا ہے، اسپرنگ کا آتا ہے، ایون آٹم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹ ہیز اے اسپیشل اپیل۔ پارکس میں جانا ہم پسند کرتے ہیں، ایسے پکنک اسپاٹس پہ جانا ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے صرف ویسے مزے نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عقل کا استعمال کریں ایسی جگہوں پہ،
کنیکٹ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس لیے یہ آیات ہمیں دی گئی۔ تو یہ سب اللہ کی نشانی ہے، جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننا ہوتا ہے، اس کو کوئی بہت بڑی کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے کہ جی بہت کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں اس کو کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے ڈے ٹو ڈے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ آپ کالج آ رہے ہیں اور راستے میں آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ساتھ اپنے دکھ نہیں سوچ رہے۔ آپ کو کوئی برڈ نظر آ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے ہائے ایک یہ تنہا ایک میں تنہا، ایک یہ دکھی ایک میں دکھی، یہ نہیں سوچتے۔ آپ کہتے ہیں اچھا واو لک ایٹ دس کریشن، کیا اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے، کیا کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے دکھوں سے نکل کر، جو اپنی نیگیٹو سیلف ٹاک ہے اس سے نکل کر غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا وہ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ورس نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں ہم سے، اور وہ کیا بات ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگ کیا کرتے ہیں؟ بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا انداد، پارٹنرز۔ اللہ سے تو کنیکٹ نہیں ہو رہے، نیچر پہ غور و فکر نہیں کر رہے، عقل کا استعمال نہیں کر رہے۔ عقل تو گھس گئی ہے انسٹاگرام میں، ٹک ٹاک میں، نیٹ فلکس میں، اپنے دکھوں میں۔ تو جب وہ عقل کام نہیں کر رہی تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ انداز ان کی زندگی میں آ گئے ہیں۔ ایسی یا تو انسان کوئی ایسا آ گیا ہے، یا ایسی خواہشات آ گئی ہیں، ایسی ڈیزائرز آ گئی ہیں، ایسی اسٹرانگ پاورز آ گئی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں بلاک ہے، فارمولا ہے، جگسا پزل کا پیس ہے جو ہماری لائف میں سے مسنگ ہے۔ اشد حبا للہ، ہم اللہ سے اس طرح محبت نہیں کرتے۔ ایک گلاس اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا، اور وہ فلڈ ہوگا پانی سے یا کسی بھی ڈرنک سے، تو یو نیڈ ناٹ پور اینی تھنگ ایلس ان اٹ، اس میں کچھ اور ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کچھ ڈلے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ ایمپٹی ہوگا تو اس میں کوئی بھی کچھ ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی ہیلدی ڈرنک بھی ڈال سکتا ہے اور کوئی ٹریش بھی ڈال سکتا ہے، کچرا بھی ڈال سکتا ہے۔ بھرا ہوا کنٹینر ہوگا اس میں کوئی کچھ نہیں ڈالے گا۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہمارا کنٹینر خالی ہے۔ جو بہت سی لڑکیاں مجھے پوچھتی ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے اور وہ محبت ختم نہیں ہو رہی، آئی نو اٹس این امپاسبل لو، اس محبت کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، یہ لانگ رن میں چلنے والی نہیں ہے، میرے گھر والوں نے نہیں ماننا، اس لڑکے کے گھر والوں نے نہیں ماننا، ہمارا میچ بھی نہیں ہے، بس محبت ہے کہ وہ چھٹ نہیں رہی۔ کیوں محبت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ پیمانہ خالی ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان ہر محبت کو درست کر لیتا ہے، ہر محبت کو ٹھیک جگہ پہ اپنے رکھ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان لانے والے اشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم جب دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے انداد اپنی زندگی میں رکھے۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، پھر ان کو سمجھ آئے گی ساری قوت تو اللہ کے پاس تھی، ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ہم کن چیزوں سے امپریس ہو رہے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیں ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں الہ ہوں، میری عبادت کرو، میں الرحمن اور الرحیم ہوں، لیکن یہاں پر عذاب کی بات آ گئی، کیونکہ جو لوگ اپنی زندگی میں انداد رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو محبت کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کر سکتے، ان محبتوں کو فنگس کی طرح اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں بھی ٹارچر، آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، آپ کوئی فلم دیکھ لیں، آپ لائیو شو دیکھ لیں، آپ کی ہوں گی فرینڈز کزنز سرکل میں، خوشیاں تو ہوتی ہی نہیں ان کی زندگی میں، ہر وقت رونے دھونے، رو 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 رو،
اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات جب شادی ہوتی ہے کہتے ہیں میرا دماغ خراب تھا، مجھے وہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی. اور اصل پرابلم یہاں پہ یہ ہے، جیسے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے تو وہ سمجھاتے ہیں یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایسوسیشن نہیں دے پاتے کہ یہ غلط کیوں ہے. تو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے ایون مٹیریلزم سے محبت. آپ اتنے پاگل ہوئے میں اپنے کریئر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے، آپ اتنے پاگل ہوئے میں کہ مجھے زندگی میں یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، آپ دنیا پھرنا ہے، اور آپ نے کبھی حج عمرے کا نہیں سوچا. یعنی جہاں پر بھی آپ نے کوئی ایسی پیشن، ایسی محبت رکھ لی کہ حلال حرام کی تمیز نہ رہی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نیچے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کبھی یاد ہی نہ آئی. آپ جم جا کر اتنی ایکسرسائز کر لیں، آپ ہر طرح کی جمناسٹکس کا حصہ بن جائیں، سپورٹس میں بہت ایکٹیو ہو، نماز کے لیے آپ جھک نہ سکیں، وہ آپ کو مشکل لگے، تو یہ سب انداز ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے پارٹنرز ہم نے نہیں بنانے، کیونکہ یہ شرک کا راستہ کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اب اس میں شامل کر لیا. اور حب اللہ، اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویک بنایا ہے. بائی نیچر ہم ایسے انسان ہیں، ہمیں محبت چاہیے، ہمیں کوئی اسٹرانگ ہولڈ چاہیے، کوئی ایسا بینگ اپنی لائف میں چاہیے جس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ ہو سکیں، ہمیں لگے میرے سب دکھوں کا حل اس کے پاس ہے، مجھے کوئی مشکل ہو یہ میرا سہارا ہے، یہ مجھے ہیلپ کرے گا. سو وی آر ویک بینگس، اور وی آر بورن ود دس انسٹنکٹ ٹو بی ریلائنگ آن سم ون. اب ہمیں اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، یہ ہمارا ایک چیلنج ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ نے کنیکٹ ہونا ہے تو وہ صرف قرآن کے ذریعے ہونا ہے، قرآن کو سمجھتے ہوئے ہونا ہے، قرآن کو پڑھتے ہوئے ہونا ہے، وہیں سے اللہ کا تعارف ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرتے ہوئے ہونا ہے. جب یہ دونوں ایلیمنٹس ہماری لائف سے مسنگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر کی محبتیں ڈھونڈتے ہیں، بیکاز وی آر پروگرامڈ ٹو کنیکٹ فار دا نیڈ. تو اس چکر میں دوستیاں، جیسے کچھ لوگ اپنی فرینڈز کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں. اگر فرینڈ کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ سارا دن پڑھ نہیں پاتے، وہ کام نہیں کر پاتے. یہ بھی اسی نیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے اندر بیلنس نہیں ہے، میں بہت ایموشنل ہوں. ایگزیکٹلی، اف یو وانٹ ٹو ہیو دیٹ بیلنس تو انداز جو ہیں ان کو نکالنا ہوگا، عقل استعمال کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی زندگی میں بڑھانا ہوگا. سو یو شوڈ ناٹ بی لاسٹ ان کریشن، بٹ یو شوڈ بی تھرو دس کریشن یو شوڈ بی کنیکٹنگ ٹو اللہ. اچھا، اس میں پھر یہ نہیں کرنا کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، کوئی حرام محبت لے کر بیٹھ کے کہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی اللہ سے میرا کنیکشن سٹرونگ ہے. نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ صرف اس حرام محبت کی وجہ سے ہے. سو ریزنس فار لو کیا ہوتے ہیں؟ پلیئر کے لیے ہوتا ہے، انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے، فار اے ورچو ہوتا ہے. ہمیں خود سوچنا ہے کہ میں کس چیز کے لیے یہ محبت اپنی زندگی میں رکھ رہی ہوں، اور کیا میں کسی ٹیمپرری لو کو پرماننٹ لو کے لیے قربان کر سکتی ہوں؟ اگر میں کر سکتی ہوں تو دین آئی ہیو اچیو دیٹ لیول اشد حبا للہ. کوئی بھی محبت ہو سکتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں، اگر شوہر کی محبت زیادہ بڑھ جائے نا اللہ کی محبت سے، ہم شوہر کی ہر حرام بات کو بھی ماننا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں وہاں پہ بھی پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد میں آپ کہتے ہیں ہاں مجھے اب سمجھ آئی. ہر ایک کو اس کی جگہ صحیح دینی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولا یہاں پہ دیا ہے. تو بیریئرز کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت نہیں کر پاتے؟ ایک تو ہمارا اپنا نفس ہے. یہ ہمارا نفس بہت کمزور ہے، یہ سامنے آنے والی محبتوں میں زیادہ جلدی الجھ جاتا ہے. نفس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور نفس کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ کم کھانے سے، کم بولنے سے، یعنی اپروپریٹ کھانے سے، کم بولنے سے، قرآن سے زیادہ کنیکٹ ہونے سے، اسپرچولی اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے سے آپ کا نفس جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. پھر اسی طرح لوگ، جب آپ اشد حب للہ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں تم ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گو کریزی ان مائی لو. اتنی تمہیں مجھ سے محبت ہونی چاہیے کہ بس تمہیں کچھ اور نظر نہ آئے، اتنی تمہیں محبت ہو.
پھر تم سروائیو کر سکو گے یہ ساری اتنی جو دنیا میں محبتیں نظر آ رہی ہیں اس میں؟ نہیں تو نہیں کر سکو گے. نہیں تو تم کبھی ایک محبت میں الجھو گے، پھر تمہیں کوئی دھوکا ہوگا، پھر تمہیں لاس ہوگا، پھر دوسری محبت آئے گی، اس میں دھوکا ہوگا، لاس ہوگا، پھر تیسری محبت آئے گی، تم کسی نہ کسی محبت کے ساتھ پریشان بیٹھے رہو گے. اور پھر مٹیریلزم ہمیں بہت غلط محبتوں کی طرف لے کر جاتی ہے. بہت سی لڑکیاں یہی کہتی ہیں نا، بس خوبصورت ہو، امیر ہو، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، پیسہ تو ہوگا نا، I'll enjoy my life. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنا ٹارچر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے جب وہ ٹرو لو یا جس طرح ہونا چاہیے وہ نہ ہو. تو جو انسان کسی محبت میں ہوتا ہے نا، اس کا یہ سائیکل ہوتا ہے، وہ اس محبت کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے، پھر وہ ایک پیشنیٹ نظر آتا ہے اس محبت میں، اس کی بات شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے، ختم بھی وہیں سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر از ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی سائیکل ہے نا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سائیکل اپنے لیے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، جو ہماری سیلف ٹاک ہوتی ہے نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کنیکٹ کروائے. اللہ تعالیٰ میں یہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں when you're talking to him. اور اس میں پیشن ہونی چاہیے، وہ اشد حب للہ. جس دن آپ کے اندر وہ پیشن آ گئی اللہ سے محبت میں کہ your top most priority is مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، you are ready to do anything. پھر آپ کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا. آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ماننا مشکل نہیں لگتا. یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. سو اب کیا ہوتا ہے، اشد حب للہ جو ہے، چاہے آپ خوش ہیں، whether you're happy or you're sad، آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہے، وہ نہیں کم ہوتی. آپ کی زندگی میں نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں یا ٹرائلز ہیں، آپ پھر بھی اللہ سے راضی ہیں. آپ ہر سچویشن میں اس محبت کو سسٹین کرتے ہیں، اور پروفٹ ہو لاس ہو، یعنی ہائیز اینڈ لوز کچھ بھی ہو، آپ کی محبت کا گراف جو ہے نا وہ اوپر ہی جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ٹیسٹ کیا، جو ہم نے ابھی پڑھا تھا ٹیسٹ اور ٹرائلز کے بارے میں، تو ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں. نہیں، ہم پھر بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایک چھوٹا بچہ دیکھا ہے کبھی گھر میں، جیسے 2 سال 3 سال کا ہو، اس کی اماں اس کو ڈانٹتی ہیں. جب وہ ڈانٹتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ روتا ہے زور زور سے. اچھا روتے ہوئے کیا کرتا ہے، اور زیادہ اپنی اماں کے ساتھ چپک جاتا ہے. اماں کہتی ہے پیچھے ہٹو، وہ اور روتا ہے اور اپنی امی کے ساتھ چپکتا ہے. یہ وہ والا ایک نیچرل ایکسپریشن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ٹیسٹ بھی کریں، ہمیں اور اللہ سے محبت ہو جائے، ہم اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، اور دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. A man came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked him, "O Allah's messenger, tell me of something I do to win Allah's love and people's love." مجھے تو اللہ کی محبت بھی چاہیے، لوگوں کی محبت بھی چاہیے. Prophet sallallahu alaihi wasallam answered, "Do not love this world. Allah would love you. And do not have a longing for whatever people have. People would love you." اللہ کی محبت کے لیے کیا کرنا ہوگا، دنیا سے بے نیاز ہو جانا ہے. اور لوگوں کی محبت کے لیے کیا کرنا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جانا ہے. ریٹرن نہیں ایکسپیکٹ کرنا. اللہ تعالیٰ خود بخود محبت دے دے گا، اپنی بھی دے دے گا، لوگوں کی بھی دے دے گا. یعنی آپ کو پاپولر ہونے کے لیے، ہٹس اینڈ لائکس کے لیے کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کرنے. جو کام کرنے صحیح کام کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیرین دے دیا وہ کرنا ہے، اللہ کی محبت مل جائے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان." Whoever loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah, and withholds for the sake of Allah has perfected ایمان. اب یہ جو اللہ کی خاطر محبت، یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھ کے کہیں سنیے مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے. اسکینر کون سا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حرام محبت کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جس چیز کو اللہ نے الاؤ کیا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے. میری کوئی اپنا ذاتی کوئی مجھے غصہ آیا کسی پہ، میں کہوں I hate you for sake of Allah. No, I can't do that. The standard has to match
جو اللہ نے ہمیں کرائٹیرین بتایا ہے. اگر اس کو میچ نہیں کر رہا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا, ایمان اسی طرح مکمل ہوگا. پھر اس کے بعد ورس نمبر 168 میں آ رہا ہے یا ایھا الناس. اب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں, مخلوق ساری اللہ کی ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں رہتے ہوئے حلال اور طیب کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا اوپن اینیمی ہے. اللہ کی محبت کے لیے کھانا پینا ٹھیک کر لو, جنک سے اپنے آپ کو بچا لو, حلال اور طیب کھاؤ. یو ول فیل دیٹ کنیکشن گیٹنگ بیٹر ود اللہ. بیکاز جب ہم جنک کھاتے ہیں, غلط کھانا کھاتے ہیں, تو ہم شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی اسٹڈیز اور ریسرچز اب یہ بتا رہی ہیں کہ جتنا فاسٹ فوڈ آج کا یوتھ کنزیوم کر رہا ہے تو ان کے ایموشنل چیلنجز بڑھ رہے ہیں, اینگر کے ایشوز بڑھ رہے ہیں, ڈپریشن اینڈ انزائٹی از آن دا رائز. تو آپ اپنی یہ چیزیں ٹھیک کر لیں. جتنی آپ ہیلدی ایٹنگ کریں گے, آپ دیکھیں آپ کے یہ چیلنجز ٹھیک ہو جائیں گے, آپ بالکل فریش فیل کریں گے. تو یہ ایک فارمولا دیا. اور شیطان کے بارے میں ہمیں ورس نمبر 169 میں ایک وارننگ بھی دی, انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. تو شیطان کیا کرتا ہے, جب تم شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو گے, اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے, جسٹ بیکاز تم جنک بہت کھاتے ہو, تم سوڈاز نہیں چھوڑ سکتے, فزی ڈرنکس نہیں چھوڑ سکتے, تو کیا ہوگا, یأمرکم, حکم دے گا تم کو, پیار سے نہیں کہے گا, ایک آئیڈیا نہیں تھرو کرے گا, push you in that direction, do it. کس چیز کا, برائی کا, بالسوء, فحشا, فحشی کا, ولگیرٹی کا, ولگر کپڑے پہنو. اماں ابا کو پتا چلے نہ چلے, تصویریں ساری اپلوڈ کرو, انسٹا پہ کرو, ٹک ٹاک پہ کرو, ان کو کیا پتا کہ تم کیا کر رہی ہو, اپنی خواہشات وہاں پوری کرو. اور پھر وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ بولو جس کا تمہیں علم نہیں. میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ اس بات پہ پکڑیں گے, لیکن اب دل اللہ نے دیا ہے, محبت بھی اللہ نے ڈالی ہے, میرا کیا قصور, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط بات ہے, میرا نہیں خیال کہ میں کوئی چیز غلط کر رہی ہوں, میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے کی ہے. خیال خیال خیال, یہ شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ کوٹ ان کوٹ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں, ایگزیکٹ یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے. اور کبھی کبھی ہم آیت اور حدیث کوٹ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا, ہم نے کسی عالم دین سے پڑھا ہی نہیں, بس خود سے تکے سے اس کا میننگ نکال لیا کہ میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد بہت زیادہ آیات جو آئی ہیں, اب وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں. یاد رکھیے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ بن چکا ہے, مسلمانوں کو لیڈرشپ رول دے دیا ہے, مسلمانوں کو کہا ہے تم امت وسط ہو, ناؤ یو آر اے رول ماڈل نیشن. ہماری اصلاح بھی کر دی کہ ٹرائلز آئیں گے, اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے. ہمیں یہ بھی بتا دیا اشد حب للہ, اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو, نہیں تو تم یہ اپنا رول بھی نہیں پورا کر سکو گے. اور اب ہمیں پورا سسٹم دے دیا. تو میں آپ کو اس سسٹم کی تھوڑی سی بس ہائی لائٹس دکھاؤں گی. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. اب اس سسٹم میں ہمیں کیا بتایا گیا, جیسے ہمیں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا, دس از ورس نمبر 178, کتب علیکم القصاص فی القتلی, کہ قصاص کا قانون تمہیں دیا جا رہا ہے. مرڈر اگر کوئی کسی کو کرتا ہے, کسی کی جان لے لیتا ہے, تو پھر اس کا کیا رول ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی بہت ویلیو ہے. اور اس میں بتا دیا گیا کہ کیا کس طرح سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلے گا. اور ساتھ ہی نیکسٹ ورس میں, ورس نمبر 179 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لک, یہ جو قصاص کا قانون ہے, اس کو کوئی ہیومن رائٹس والا آ کر تمہیں یہ نہ بتائے دس از باربیرک. اسلام میں نا جیلز کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیلیں بھرتے جاؤ. اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے, کسی نے غلط کام کیا, قاضی کے سامنے جائے گا, وہیں فیصلہ ہوگا, وہیں سزا ہوگی, ڈن, بات ختم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. جہاں پر قصاص کا قانون پریکٹس کیا جاتا ہے وہاں لوگ ڈرتے ہیں غلط کام کرنے سے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ انصاف ہوگا. نہیں تو آپ دیکھ لیں, بڑے سے بڑا کوئی ایسا ملک ہو جو سپر پاور ہے, وہ صرف جیل میں بھیجتا ہے, لائف سینٹینس دیتا ہے,
لوگ باز نہیں آتے. یا وہ ممالک جہاں پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. یہ شریعت ہے نا, ہم شریعت سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کوئی ایسا نہ آ جائے لیڈر جو شریعت لاگو کر دے. یہ شریعت ہے, دس از شریعہ. کہ اگر کوئی قتل کرے گا کسی کو, دیکھیں ٹارگٹ کلنگز ہو جاتی ہیں, سنیچنگ کے ساتھ کلنگز ہو جاتی ہیں, CCTV فوٹیج پہ آ جاتی ہے چیز. ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی لوگ سرکولیٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ چور دھڑلے سے آتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہم نے پکڑے ہی نہیں جانا, پکڑے گئے تو کچھ بھی نہیں, جیل میں جائیں گے, کچھ عرصے بعد ریلیز ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور فرض کریں ریلیز نہیں ہوتے تو آرام سے کھائیں پیئیں گے, وہاں سب کچھ مل جاتا ہے ہمیں, جو کچھ ہمیں چاہیے, نو پرابلم. تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا پورا قانون دیا. پھر اگلا آ جاتا ہے 180 میں, دیکھیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اگر تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے. کتبہ کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا, دس از کمپلسری. تو وہ کیا کرے گا؟ وصیت لکھے گا. ایک ہوتی ہے وراثت اور ایک ہوتی ہے وصیت. وراثت کا قانون اللہ کی طرف سے ہے, اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے, وی کانٹ چینج اٹ. جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حصہ دے دیا وہ اللہ نے دے دیا, اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بار بار کہتے ہیں یہ میری حدود ہیں, یہ میں نے بتایا ہے. تو اللہ نے ہمیں مال دیا, اللہ نے بتا دیا کہ جب آپ میں سے کوئی فوت ہوگا تو آپ کے پورے جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, جائیداد ہے, سب کی ایسے ایسے ڈویژن ہوگی. بس ہم اس میں نہیں خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے فلاں کو آگ کرنا ہے اور اس کو نہیں ملنا چاہیے اور اس کو کیوں ملے, یا کسی سے ہم لکھوائیں گے کہ تم یہ وراثت کا حصہ معاف کر دو. لڑکیوں سے یوزلی لوگ لکھوا لیتے ہیں. کیوں؟ وہ لڑکی کیوں لکھے؟ شی شوڈ ناٹ. اور آپ کو پتہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کا حصہ ہے آپ لے لیں, اپنے ہاتھ میں لیں, اور پھر اگر آپ اپنے کسی بہن بھائی کو, کسی رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. کیونکہ جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے نا پھر دینا مشکل ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے حصہ ہمیں ملا ہے. لیکن یہ تب ہوگا نا جب اشد حب للہ ہوگی, اللہ سے محبت شدید ہوگی, تو پھر ہمیں ہوگا کہ اگر میں نے یہ کام غلط کیا تو یہ تو کتنی زیادتی ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں, ہم نے کیونکہ خود بھی نہیں پڑھا ہوا, ہم نے اپنے مردوں کو بھی نہیں قرآن پڑھایا ہوا, ان کے اندر بھی مٹیریلزم ہے, انداز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتے. ہمیں بتانا چاہیے نا اپنے بچوں کو, اپنے لڑکوں کو کہ دیکھو ان معاملات میں اگر تم اللہ سے محبت میں شدید ہو تو صحیح فیصلے کرو گے, دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرو گے. اور وصیہ کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ اس میں وراثت میں شامل نہیں ہوتے ان کے حق میں کوئی آپ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. جیسے آپ کوئی چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں, یا آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو وراثت میں نہیں آتا, آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں, کسی کو کوئی چیز دینا چاہ, کچھ بھی دینا چاہ رہے ہیں, وہ آپ ڈاکیومنٹ کر کے جا سکتے ہیں کہ یہ میری وصیت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو وصیت لکھنی چاہیے, اور ہماری لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اور ہمیں ہمارے جو اسپیشلی بڑے ہیں جن کے پاس زیادہ پراپرٹی اور چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں انہیں بتانا چاہیے, ریمائنڈر دینا چاہیے کہ آپ نے وصیت لکھی ہوئی ہے اپنی, آپ نے اپنی پراپرٹی کی سب چیزوں کو کہیں ڈاکیومنٹ کیا, کیونکہ بعد میں پھر بچوں کو بہت مشکل ہوتی ہے, باقی فیملی ممبرس کو بہت مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے دیا کہ یہ بھی چیز دیکھو. پھر اس کے بعد کیا کہا ورس نمبر 183 میں, جس کو آج کل ہم پریکٹس کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب روزوں کی بات آ گئی کہ تم پہ روزے بھی فرض کیے گئے تاکہ تمہارا تقویٰ بڑھے. اور پھر روزوں کی کافی ساری ڈیٹیلز کی آیات آتی ہیں. پھر اس کے بعد ورس نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون دے دیا, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ, دھوکے نہیں دو لوگوں کو بزنسز میں, صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے تم یہ کام کرو گے. اور یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمہیں منع کیا ہے, تم تبدیل کر دیتے ہو, دکھاتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو, یہ نہیں کرو. یہ بھی وہ شخص کرے گا جو ہوگا اشد حب للہ, جس کو اللہ کی محبت نہیں ہے نا, they cannot do it. تو ہم جب اپنی سوسائٹی میں یہ سب ایولز دیکھتے ہیں, یہ نہیں ہو رہے, اور ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور ہم لڑائیاں کرتے ہیں, تو اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ اصل کام کرنے کا ہے لوگوں کو قرآن پڑھانا. جب وہ قرآن پڑھیں گے اللہ سے محبت ہوگی, وہ محبت شدید ہوگی, یہ سسٹم خود بخود ٹھیک ہوں گے.
لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے، برا بھلا کہیں گے، خود بھی فرسٹریٹ ہوں گے، اور جو غلط کام کرنے والے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں جاؤ. پھر حج کی بات آ گئی. یسألونک عن الأحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حج کے احکامات بتا دیے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہے وہ حج کریں. ہم لوگ اتنی پلاننگ بنا لیتے ہیں، اتنی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، میرا بڑا ڈریم ہے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے، اس کنٹری کو وزٹ کرنا ہے. حج اور عمرے کا ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا. ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے حج اور عمرے کے لیے ہم نے پتہ ہے کن کو رکھا ہے؟ وہ جو بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، سارے کام ہو گئے ہیں، اب وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا حج اور عمرے کی طرف جاؤ، کیونکہ یہ تمہاری وہ جو محبت ہے اس کو شدید کرے گا. تمہیں اللہ کا گھر اپنے سامنے نظر آئے گا، مقام ابراہیم نظر آئے گا، صفا مروہ نظر آئے گا. وہاں پہ تم کٹ آف ہوگے ہر چیز سے. آل یو آر ڈوئنگ از پریئنگ اینڈ ریڈنگ قرآن اینڈ میٹنگ ورائٹی آف پیپل. لوگ کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیسے اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، یہ تمہیں انرجائز کرے گا. اس کے پلان بناؤ. اور پھر کیا کہا ورس نمبر 190 میں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، قتال کرو. یہ نہیں کہا کہ اچھے اچھے کام کرتے رہو اور کوئی تمہیں تنگ کرے تو تم سائڈ پہ ہو جاؤ، پیسو ہو جاؤ، لیٹ پیپل مس ٹریٹ یو. کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا. نہیں، بی اسرٹیو. بہت سے معاملات میں معافی ہے، درگزر ہے، سسٹم اچھا بناؤ، افوا درگزر سے کام لو. لیکن اگر دشمن تمہیں بلی کرتا ہے تو قتال کرو، کھڑے ہو جاؤ اس کے آگے، پھر اس کو اپرچونٹی نہ دو. اس لیے کہ مسلمان کا کھڑا ہونا نان مسلم یا جو سپر پاورز آج کل کی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں. جب بھی پریکٹسنگ مسلم کھڑا ہوا ہے امن آیا ہے، اور جب بھی لوگ صرف دنیا کے لیے، وہ انداز کے لیے کھڑے ہوئے، وہ صرف ریسورسز لینا چاہتے ہیں. they don't care about human life. they don't. ہمارے دین میں تو یہاں تک ہے عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، کوئی عبادت گاہ کسی کی ہے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا، کسی کا گھر نہیں لوٹنا. اگر کوئی مال ہوگا وہ ایک جگہ جمع ہوگا، وہ مال غنیمت ہے، اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن ہوگی. اتنی لمبی چیک لسٹ ہے. جو گرینری ہے اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، آگ نہیں لگا سکتے. اسی لیے آپ کو ابھی بھی کئی جگہوں کی ایسی خبریں ملتی ہیں کہ کوئی نان مسلم خاتون اس علاقے میں سٹک ہو گئی، اور جب اس نے وہاں دیکھا جن کو ساری دنیا ٹیررسٹ کہہ رہی تھی، برا کہہ رہی تھی، لیکن شی واز امیزڈ ایٹ دا بیہیویئر آف دا مسلمس کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے، وہ کتنا اپنے آپ کو روک رہے تھے. تو مسلمان اسرٹیو ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ وہ یہ فیصلہ بھی کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والے ہیں. تو جو زیادتی کرنے والے ہیں، تم امن پسند ہو، تم پیسفل ہو، ٹیک اے اسٹینڈ، لوگوں کو بچاؤ، لوگوں کو اس مشکل سے نکالو. اور پھر کیا کہا، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. تب تک جنگ کرتے رہو، تب تک ان کے آگے کھڑے ہو جب تک فتنہ نہ ختم ہو جائے، جب تک یہ لوگوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں. اور ظاہر ہے اس کے پورے رولز ہیں نا. ایسے تو نہیں کہ کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اس کے لیے پورا سمجھنا ہے ہمیں بیک گراؤنڈ کے. پوری جو مسلم باڈی ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر ایسے فیصلے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ فارمولا دیا گیا ہمیں 216 میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تمہارے لیے جب قتال لکھ دیا گیا تو تمہیں برا لگا. اب اس سے اگلی والی بات کو غور سے پڑھنا ہے. کیا کہا گیا اس آیت میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہ تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے بڑی محبت کرتے ہو، تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور اس میں بہت شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہماری لائف میں جو ٹرائل آتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے. ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سے سکلز بلڈ ہوتے ہیں جب مشکل ٹائمز ہوتے ہیں.
اور انہی سکلز کو بعد میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی جس چیز سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں ایک طریقہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ محبت نہیں کرنی چاہیے، یہ حرام محبت ہے، ہم اس سے باز نہیں آ رہے ہوتے، ہم اسے چھوڑ نہیں رہے ہوتے، تو اس میں خیر نہیں ہوتی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی بچاتے ہیں. پھر ہمیں قسموں کے بارے میں بتایا گیا ورس نمبر 225 میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہ ایسی قسمیں کھاؤ ہر بات پہ آئی سویئر اور قسمیں کھا کھا کر تم دین کا مذاق بناؤ. اینڈ وی فنش آف آن ورس نمبر 242 جہاں پہ یہ کہا گیا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بہت کلیئرٹی سے پورا سسٹم بتاتا ہے تاکہ تم کیا کرو، عقل استعمال کرو، خود سوچو ہمارے پرابلمز کیا ہیں. تو اس وقت ہم جس سوسائٹی میں وی آر ویری فرسٹریٹڈ، ہم بہت پریشان ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے جگل کر رہا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اشد حب للہ. قرآن سے کنیکٹ ہو کر اللہ کی محبت بڑھائیں، اپنے گھر میں پہلے اللہ کا قانون نافذ کریں، اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اور پھر آپ دیکھیں سوسائٹی میں وہ چینجز آئیں گی جو ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.